بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله واصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 141 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الکفالۃ فی الخراج کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يحبس فیہا سے لے کر وسیأتیک فی موضعہ انشاء اللہ تعالی تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، مبنی الحدود علی الاحتیاط للدرء لا للاثبات، کہ حدود کی بنا احتیاط پر ساقط کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ثابت کرنے کے لیے۔ اصل نمبر 2، الحبس اقصى عقوبة في باب الاموال بخلاف الحدود والقصاص فلا حبس فيها الا بعد الثبوت بالحجة الكاملة، کہ اموال کے باب میں حبس اور قید کرنا یہ انتہائی سزا ہے برخلاف حدود اور قصاص کے، لہذا اموال کے ابواب میں عقوبت ثابت نہیں ہوگی مگر حجت کاملہ سے ثابت ہونے کے بعد۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران او شاهد عدل يعرفه القاضي، لأن الحبس للتهمة ها هنا، والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصى عقوبة فيه فلا تثبت إلا بحجة كاملة۔ وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالکفالہ، اور اس کو یعنی مدعا علیہ کو محبوس نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ دو مستور گواہ یا ایک ایسا عادل گواہ گواہی نہ دے کہ جس کو قاضی صاحب جانتا ہو، کیونکہ یہاں قید کرنا تہمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تہمت شہادت کے دو اجزاء میں سے ایک جز سے ثابت ہو جاتی ہے، چاہے عدد ہو چاہے عدالت ہو، برخلاف مال کے باب میں قید کرنے کے، کیونکہ انتہائی سزا مال میں قید ہے، لہٰذا وہ حجت کاملہ سے ہی ثابت ہوگی۔ اور کتاب ادب القاضی میں مذکور ہے کہ صاحبین کے قول پر حدود اور قصاص میں ایک کی گواہی سے محبوس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پختگی کفالت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ قال ولا يحبس فيها، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حدود میں جس پر حد واجب ہوا ہے اس کو محبوس نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ دو ایسے گواہ کہ جن کی عدالت اور ثقاہت مستور ہو، یا ایک ایسا عادل گواہ کہ جس کو قاضی صاحب جانتا ہو گواہی نہ دیں، یعنی جب دو مستور الحال گواہ گواہی دیں، یا ایک ایسا عادل گواہ کہ جس کو قاضی صاحب جانتا ہو وہ سبب حد کی گواہی دیں، تو اس صورت میں قاضی صاحب جس پر حد واجب ہوا ہے اس کو محبوس کر سکتا ہے، جیل خانہ میں ڈال سکتا ہے۔ لأن الحبس للتہمة ها هنا، یہاں پر یعنی حدود کے باب میں تہمت کی وجہ سے کسی کو جیل خانہ میں ڈالنا ہو تو اس کا سبب اگر حجت ناقصہ سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ حجت ناقصہ یہ ہے کہ شہادت کے دو جہات میں سے ایک جہت پائی جائے، یا عدد پوری ہو یا عدالت ہو، ان دونوں میں سے ایک بھی ہو تب بھی تہمت کی بنا پر حدود کے باب میں جس پر حد واجب ہوا ہے اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ بخلاف الحبس فی باب الاموال، اوپر ذکر کردہ مسئلہ تو حدود اور قصاص کے متعلق تھا، اگر خصومت اموال کے باب میں ہو تو اس صورت میں قید کے اس بات کے لیے حجت کاملہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اموال کے باب میں انتہائی اور آخری کامل سزا یہ قید میں ڈالنا ہے، لہذا سبب کو ثابت کرنے کے لیے حجت کاملہ کا ہونا ضروری ہوگا، اور حجت کاملہ یہ ہے کہ عدد بھی پوری ہو اور عدالت بھی ہو، یعنی جب دو عادل گواہ گواہی دیں گے ان دو کی گواہی سے جرم ثابت ہوگا، تب قاضی صاحب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ مجرم کو قید خانہ میں بند کریں۔
وذکر فی کتاب ادب القاضی، مبسوط کی کتاب ادب القاضی میں مذکور ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق حدود اور قصاص میں گواہی کے ایک جہت سے قید میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی ایک عادل گواہ نے گواہی دی سبب جرم کی، تو اس ایک کے گواہی کی بنیاد پر مجرم کو قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس معاملے کا استیثاق پہلے کفالت سے ہوا ہے۔ صاحبین کے ہاں اس صورت میں جس پر جرم واجب ہوا ہے اس سے کفیل دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، تو جب عقد کفالہ ہوا ہے، کفیل اس سے لیا گیا ہے، تو قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال والرهن والكفالة جائزان في الخراج لأنه دين يطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عليه فيهما۔ قال ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان لأن موجبه التزام المطالبة وهي متعددة والمقصود التوثق وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان۔ خراج میں رہن اور کفالت دونوں جائز ہے، اس لیے کہ خراج ایسا دین ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اصول کرنا بھی ممکن ہے، لہذا دونوں میں عقد کا موجب اس پر مرتب کرنا ممکن ہے۔ اور اگر ایک شخص نے کسی آدمی سے کفیل بن نفس لیا، پھر جا کر دوسرا کفیل بھی لیا، تو دونوں کفیل ہوں گے، اس لیے کہ اس کا موجب مطالبہ کو اپنے آپ پر لازم کرنا ہے، اور وہ یعنی مطالبہ متعدد ہے اور مقصود حصول پختگی ہے، اور دوسری کفالت سے پختگی بڑھتی ہے، لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ قال والرهن والكفالة جائزان فی الخراج، یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ذمی کسی مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور اس پر حاکم وقت کی طرف سے ٹیکس مقرر کیا گیا ہے، تو اس ٹیکس کے مقابلہ میں اس سے کفیل لینا اور رہن لینا یہ دونوں جائز ہے، کیونکہ خراج ایک ایسا دین ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کی وصولیابی بھی ممکن ہے۔ تو جیسے دیگر دیون میں ذمہ کے ساتھ ذمہ کو ملا کر کفیل طلب کیا جا سکتا ہے، ایسی ہی یہ دین چونکہ دین مطالب ہے، اس لیے اس دین کے حصول کے لیے بھی ذمہ کے ساتھ ذمے کو ملا کر کفیل طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور رہن اس لیے رکھا جا سکتا ہے کہ جیسے دوسرے قرضوں میں رہن کو استیثاق کے لیے رکھا جا سکتا ہے کہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کو فروخت کر کے اپنا حق اصول کیا جائے، تو خراج بھی چونکہ ایک دین ہے، اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کی وصولیابی بھی ممکن ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے تاکہ ادا نہ کرنے کی صورت میں خراج اس سے وصول کیا جا سکے۔ قال ومن اخذ من رجل کفیلا بنفسه، اس عبارت میں دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی معاملہ میں مجرم سے کفیل بن نفس لیا اور پھر دوسرا کفیل لیا، تو یہ جائز ہے اور دونوں کفیل شمار ہوں گے اور دونوں سے مطالبہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ لأن موجبہ التزام المطالبہ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عقد کفالہ کا موجب اپنے آپ پر مطالبہ کو لازم کرنا ہے، اور مطالبہ میں چونکہ تعدد ہے تو کفیل بھی کئی لینا جائز ہوں گے۔ والمقصود التوثق، اور عقد کفالہ سے مقصود حصول پختگی ہے، تو دوسرے کفیل لینے سے اس پختگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، لہذا جب منافات نہیں ہے تو عدم جواز کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال واما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا، مثل ان يقول تكفلت عنه ب1000 درهم او بما لك عليه او بما يدركك في هذا البيع، لأن مبنى الكفالة على التوسع فتتحمل فيها الجهالة. الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة، وصار كما إذا كفل بشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار، وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده ألا يكون بدل الكتابة، وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى.
اور جہاں تک کفالہ بالمال کی بات ہے تو وہ جائز ہے مکفول بھی چاہے معلوم ہو اور چاہے مجہول ہو، بشرط کہ دین صحیح ہو۔ مثلا یہ کہیں کہ 1000 کا میں اس کی طرف سے کفیل ہوں، یا آپ کے ذمے جو کچھ ہے یا اس بے میں آپ پر جو کچھ واجب ہو اس کا میں کفیل ہوں، اس لیے کہ کفالہ کی بنا توسع پر ہے، لہذا اس میں جہالت قابل برداشت ہے۔ اور کفالہ بالدرک پر اجماع ہے اور وہ حجت کے طور پر کافی ہے، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ کسی نے سر کے زخم کی کفالت قبول کی تو کفالت درست ہے، اگرچہ اس میں سرایت کرنے اور مقتصر رہنے دونوں کا احتمال ہے، اور شرط یہ ہے کہ دین صحیح ہو، اور مراد اس کی یہ ہے کہ کتابت کا بدل نہ ہو، اور اپنی جگہ پر انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قال وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ کفالہ کی دوسری قسم کفالہ بالمال کے احکامات کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشروعیت بیان فرمائی ہے کہ کفالہ بالمال جائز ہے، مال مکفول بھی چاہے معلوم ہے اور چاہے مجہول ہے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ جو دین ہے، قرض ہے، وہ دین صحیح ہو، اور دین صحیح کی تعریف ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ دین کہ یا تو وہ ادائیگی سے ساقط ہوتا ہے یا قرض دینے والے کی طرف سے بری کرنے کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے۔ مثل ان یقول، یہاں سے صاحب ہدایت 3 مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مثال مال مکفول بھی معلوم ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اس کی طرف سے 1000 درہم کا میں کفیل بنتا ہوں، کفالت قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری صورت کہ جب مال مکفول بھی مجہول ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ کفیل نے یہ کہا ہو کہ آپ کے ذمے فلاں کا جو کچھ بھی ہے میں اس کا کفیل ہوں۔ اور تیسری صورت یہ بھی مال مکفول بھی کے مجہول ہونے کی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ اس بے میں آپ کو جو کچھ بھی لاحق ہو، جو کچھ بھی آپ کی ذمہ ثابت ہو، اس کی ادائیگی کا میں کفیل ہوں، تو یہ 3 صورتیں جائز ہے۔ لأن مبنى الكفالة على التوسع، جواز کی دلیل یہ ہے کہ جب مال معلوم ہو تو اس کے جواز میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اگر مجہول بھی ہو تب بھی جائز ہے، کیونکہ کفالت کی بارہا ضرورت پڑتی ہے تو اس کی بنا توسع پر رکھی گئی ہے، لہذا اس میں جہالت قابل برداشت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن اور احادیث میں بھی دلائل موجود ہے جو کہ علماء احناف نے اپنی کتب اور شروحات میں ذکر فرمائی ہے، یہاں پر بالاختصار ہم 1-2 ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ تو اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک اونٹ کے بوجھ کے کفیل بنے ہیں، اور حالانکہ مقدار معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن تُوفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے دین سے کفیل بنے ہیں اور حالانکہ مقدار معلوم نہیں ہے۔ وعلی الکفالۃ بالدرک اجماع، اور کفالہ بالدرک یعنی اس بے میں جو کچھ آپ کے ذمے آئے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، تو اس کے صحت پر اجماع ہے۔ اور کفالہ بالدرک میں بھی چونکہ مال مکفول بھی مجہول ہوتا ہے تو مال مکفول بھی مجہول ہونے کی صورت میں کفالہ کے جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے، یعنی اجماع۔ وصار کما اذا کفل بشجۃ، بطور تائید صاحب ہدایہ ایک مثال پیش فرما رہے ہیں کہ ایک شخص سر کے زخم کا کفیل بنا کہ اس پر جتنا خرچہ آئے گا اس کا میں کفیل ہوں۔ تو اب یہ ممکن ہے کہ سر کا زخم مزید گہرا ہو اور خرچہ اس پر زیادہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی جگہ رہیں اور خرچہ کم آئے۔ تو یہاں پر جہالت کے وجود بھی کفالت درست ہے، تو ایسی ہی کفالہ بالمال میں جب مال مکفول بھی مجہول ہو تو یہ مجہول ہونا صحت کفالہ بالمال کے لیے مانع نہیں ہے۔ وشرط ان یکون دینا صحیحا،
امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عبارت میں اذا کان دینا صحیحا کی جو شرط لگائی ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدل کتابت نہ ہو۔ مثلا آقا نے اپنے غلام کے ساتھ عقد مکاتبت کیا تو ابھی بدل کتابت یہ دین ہے عبد کے ذمے، لیکن یہ دین صحیح نہیں ہے، کیونکہ دین صحیح وہ ہوتا ہے کہ جو ادا یا ابرا سے ساقط ہوتا ہے، اور یہ دین غلام کے عاجز ہونے سے بھی ساقط ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر دین صحیح کی تعریف صادق نہیں آئی تو اس پر کفیل لینا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ اپنی موضع میں بحث کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔